معزز ناظرین کرام، مصر میں ایک بڑا امیر آدمی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملیونر، لیکن سبحان اللہ اس کے آنتوں میں بیماری تھی، علاجات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ بہرحال ایک دن صبح سویرے اٹھا، طبیعت کے اندر بس ویسے ہی وہ سستی بھی تھی اور ویسے جس کو کہتے ہیں نا کہ تنگ سا آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا چلو نکلتے ہیں یار، شہر سے نکلتے ہیں۔ اس نے گاڑی پکڑی اور چونکہ مریض تھا، دوائیاں میڈیسن ہمیشہ اس کے ساتھ، اس کی گاڑی میں اس کا تھیلا پڑا رہتا تھا۔ دریا نیل کے ساتھ ساتھ چلتا 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 ایک گاؤں میں پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی کھڑی کی، گاڑی سے نیچے اترا، اس نے دیکھا سامنے ایک مزارع، ایک عام سا بندہ، کسان ایک۔ اس نے صبح کا وقت تھا، اس نے فرش سا بچھایا ہوا، اس نے چادر بچھائی ہوئی، اب اس کے کیسے میں بوری بچھائی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ناشتہ کر رہا ہے۔ ناشتے کے اندر کیا ہے؟ کوئی ٹماٹر ہے، کوئی کھیرا ہے، کوئی پیاز ہے، چائے ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اس نے جس وقت اس آدمی کو دیکھا، اس نے کہا فضل 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 یا افندی تعال اجلس، تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، ناشتہ کرو۔ اب یہ آدمی چونکہ گھر سے نکلا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا اپنے آپ کو فریش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس غریب آدمی نے، مزارع نے، ایک ٹماٹر اس کی طرف آگے بڑھایا۔ اب وہ ٹماٹر ہاتھ میں پکڑ کے سوچ رہا ہے کہ مجھے تو آنتوں کی بیماری ہے، میں نے اگر اس کو کھا لیا تو ظاہر بات ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہ اس کو کہہ رہا ہے، اس نے کہا بسم اللہ کھاؤ، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دھویا ہے، صاف کیا ہے، یہ تازہ ہے۔ اس نے وہ ٹماٹر کھا لیا، اور بھی کوئی چیز کھائی ہوگی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے وہ زمین کے اوپر لیٹلیاں لینے لگ گیا۔ اب یہ جو مزارع تھا یہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے جلدی سے آواز دی اپنے گھر والوں کو۔ اس نے گھر والے آ گئے، اٹھا کے اس کو اپنے گھر لے گیا، وہاں کے اس کو جا کے چارپائی کے اوپر لٹا دیا۔ جب ذرا سے اس کو ہوش آئی اس امیر آدمی کو، تو اس نے اس سے کہا کہ میری گاڑی کے اندر بھاگ کے جاؤ، جا کے دوائیاں لے کے آؤ، میری میڈیسن وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ وہ خیر دوائیں لے کے آ گئے، اس نے استعمال کی۔ گھر والوں نے، اس نے جو مزارع تھا اس کی خدمت کی، اس کو دبایا، اس کی یعنی بیٹھ گیا اس کے پاس۔ اور اس دوران میں یہ امیر آدمی سو گیا۔ عزیزو، ہوا یوں کہ اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، وہ رہی بار وہیں پر رات کا وقت ہوا۔ یہ مزارع جو ہے اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس امیر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ جو مزارع ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، میرے اور تیرے درمیان جو خاص بات ہے، میں اس کا واسطہ دے کے تو اسے یہ التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، یہ میرا مہمان تھا، میرے پاس آیا تھا، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ اب وہ بار بار اس کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تھا، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، اللہ جو میرے اور تیرے درمیان خاص بات ہے۔ خیر اس کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی تھوڑی سی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ اس طریقے سے بڑے اللہ تعالیٰ سے منت اور سماجتیں کر کے میرے لیے دعا کر رہا ہے، تو دل میں اس کے لیے ہمدردی، پیار جاگا۔ اس نے کہا ساتھی، یہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ خاص بات ہے، وہ کیا سی خاص بات ہے؟ اس نے کہا رہنے دو، چھوڑے اس بات کو۔ کہنے لگا نہیں، مجھ کو بتاؤ وہ کیا خاص بات تھی جو تیرے اور اللہ کے درمیان ہے، جس کا کسی کو علم نہیں ہے، جس کا واسطہ دے کے تم دعا کر رہے ہو میرے لیے۔ اس کے اسرار کے اوپر اس نے اس کو واقعہ سنایا اپنا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، غریب آدمی ہیں، مالی حالت ہماری اچھی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کہ کیفیت یہ کہ میں نے شادی کرنی تھی،
میں محنت مزدوری، کبھی اس کھیت میں کام کر رہا ہوں، کبھی اس کھیت میں، کبھی کسی کارخانے میں، کبھی کسی جگہ۔ مقصد یہ تھا کہ میں نے شادی کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا۔ 35-40 سال پرانی بات ہے، اور اس وقت ایجپشن پاؤنڈ بہت بڑی یعنی قوت تھی، اس کے اندر پیسہ تھا، یعنی خاصی اس کی حیثیت بڑی مستحکم تھی۔ اب تو بہت ڈاؤن چلا گیا ہے ایجپشن پاؤنڈ۔ کہنے لگا کہ میں نے محنت کر کر کے اپنی شادی کے لیے 38 ایجپشن پاؤنڈ ان کو اکٹھا کیا، اور اس زمانے میں یہ بڑی رقم تھی۔ کہتا ہے کہ میرے ہمسائے میں ایک لڑکی رہتی تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی، اور اس کا خاوند لازمی سروسز یعنی وہ 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے فوج کے اندر، اس کے لیے وہ گیا ہوا تھا، اور لڑکی حاملہ تھی۔ اس نے ڈیلیوری اس کے ہاں ہوئی، اور 2 بچے پیدا ہوئے، ٹوین بچے پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی فوت ہو جاتی ہے۔ اب بچوں کا جو نانا تھا، انہوں نے ان بچوں کی کفالت یا بچوں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اور انتہائی فقیر تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ اب یہ جو شخص ہے اپنے نواسوں کی وہ پرورش کر رہا ہے، اس نے ادھر ادھر ہاتھ پہ مارے کہ کوئی عورت مل جائے جو ان بچوں کو دودھ پلائے، لیکن جو بھی عورت ملتی وہ اس سے کہتی کہ ہمیں اس کا معاوضہ چاہیے، ہمیں اس کا پیسہ چاہیے۔ کہتا ہے کہ جو بچے جو تھے وہ روتے رہتے تھے، ان کی آواز میرے گھر میں آتی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ان بچوں کے رونے کی آواز سنی، اور ان کا نانا اس کی آہذاریاں سنی، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس 38 جنیح موجود ہیں، تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ کہتا میں نے یہ کیا کہ میں ساتھ والے شہر میں چلا گیا، میں نے وہاں جا کر بچوں کے لیے فرش خریدا، ان کے لیے کمبل خریدا، ان کے لیے کپڑے خریدے، جو ضروریات بچوں کی ہو سکتی ہیں وہ خرید کے لے آیا۔ اور میں نے کیا کیا، میں نے اس کے گھر کے باہر دروازے پر یہ چیزیں ساری رکھ دیں، اور خود میں چھت کے اوپر چڑھ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی اور آدمی ان کو اٹھا کے نہ لے جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بچوں کا نانا تھا وہ آیا، اور اس نے دروازے پر دیکھا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس نے وہ چیزیں اٹھائیں، خوش ہو گیا۔ آسمان والے کی طرف اس کے ہاتھ بے اختیار اٹھ جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام تو کر دیا، لیکن میرے دل میں ایک خیال تھا کہ ابھی مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، کوئی نقص ہے، کیونکہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کا صحیح طریقے سے بندوبست بھی نہیں ہو رہا تھا، اور اگر بندوبست ہوتا تو وہ پیسے مانگتی تھی جو اس کے پاس نہیں تھے۔ کہتے ایک دن رات میں سویا تو میں نے خواب کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو مجھ کو ایک رسی پکڑا رہا ہے، اور ساتھ اس کے کہتا ہے کہ اس رسی کو بکری کے ساتھ بکری کے گلے میں باندھو۔ کہتا میری آنکھ پھٹ گئی، میں نے خواب کے اوپر غور کرنا شروع کیا، اور تو مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے، بچوں کو دودھ کی ضرورت ہے، اور یہ جو مجھ کے خواب میں اشارہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی پیسے موجود ہیں۔ کہتا ہے کہ میں مارکیٹ کے اندر اگلے دن چلا گیا، میں نے وہاں پر جا کر ایک اچھی بکری جس کے چھوٹے بچے تھے، دودھ دیتی تھی، وہ خریدی، بچوں سمیت خریدی، اور میں نے اس کے گلے میں رسی باندھی۔ اور پھر میں نے یہ کیا، ایک مزدور کو بلایا، ایک آدمی کو بلایا، میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارا معاوضہ ہے، یہ بکری اور اس کے بچے فلاں گھر تک پہنچا دو، اور اس کو بتانا نہیں ہے کہ کس نے دیے ہیں۔ اگر کوئی وہ پوچھے گھر کا مالک، اس کو کہہ دینا کہ ایک فاعل خیر نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ دیے ہیں۔ عزیزو وہ شخص چلا گیا، گھر کا جو مالک تھا ان بچوں کا نانا، اس کو جا کے اس نے بکری اور اس کے بچے حوالے کیے۔ یقیناً دودھ دیتی بکری تھی، وہ خوش ہو گیا، اب اس کے بچوں کو دودھ ملنا شروع ہو گیا،
وہ انتہائی خوش. اس نے پوچھا یہ کس نے دیا؟ اس نے کہا فعال خیر نے دیا. مجھے نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے، یہ فعال خیر ہے، اس نے تم کو دیے. اب اس کے لیے آسمان والے سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ اس کو خیر و برکات نازل فرما، اس کے اوپر رحم فرما. کہنے لگا کہ جب میں نے یہ خیر کا کام کیا اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ کو یاد آ گئی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان کے اندر ایک آدمی وہ بھی ہوگا، ایک آدمی نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ نہیں چلا، اس نے خفیہ صدقہ کیا. کہتا ہے اس دن کے بعد میری کیفیت یہ ہے کہ میں جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اس اپنے اچھے کام کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرتا ہے. عزیزو، یہ جو آدمی تھا امیر آدمی ملیونر، اگلے دن اس کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی. اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، واپس چلا گیا. جس وقت قاہرہ پہنچتا ہے تو اس کی شان یہ کہ اس کے اپنے جسم کے اندر کچھ تبدیلی دیکھی. ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو دکھایا، معائنہ کیا، اس نے ٹیسٹ کیے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ الحمدللہ مرض تمہارا چلا گیا ہے. اس نے کہا واقعی میں صحیح طریقے سے عام لوگوں کی طرح کھانا کھا سکوں گا؟ اس نے کہا بالکل، جاؤ جا کے کھا کے دیکھو. اس وقت اس کو یاد آیا کہ وہ جو مسکین آدمی تھا، وہ جو غریب آدمی تھا، جس نے میرے لیے رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر میرے لیے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اگلے دن پھر اس کے پاس چلا گیا. اب اس کی کیفیت یہ کہ اس کو جا کے کہنے لگا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس بڑی خیر ہے، میرے پاس اپنے کھیت ہیں، میرے پاس جانور ہیں، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر کچھ فقیر ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، تم ان کی مدد کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے ان لوگوں کی تنہائی لگا دی، ان کے ساتھ مالی سپورٹ کی، ان کی ضروریات کو ختم کیا. اور عزیزو، میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. یاد رکھو، یہ جو ضعیف لوگ ہیں ان کی دعائیں لیا کرو، ان کے پاس جایا کرو، جا کے ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے احوال پوچھو، ان سے کہو ہمارے لیے دعا کیا کرو. فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، وہ ان بالکل جو ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جو ضعیف ہیں، ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت جو ہے وہ تم کو رزق بھی دیتے ہیں، تمہاری مدد بھی فرماتے ہیں.